اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شکیل سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیسلٹی سینٹر قصور۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کے کچھ مضامین کے متعلق جاننا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی میں اس سبجیکٹس کے حوالے سے کیا ڈفرینس ہے، اور ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کا جو سیلیبس ہے وہ کتنے نمبروں پر مشتمل ہے، کس کس کتاب میں، کس کس پرچے میں کون کون سی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں، آج ہم نے اس کے متعلق جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے دوستو ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی سے اس حوالے سے مختلف ہے کہ اس میں مضامین کو کچھ 5 پرچہ جات کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں 5 پرچے ہوتے ہیں اس میں پنجاب یونیورسٹی میں، اور 5 پرچوں میں ہر پرچہ جو ہوتا ہے 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سوالات کو حل کرنے کی تعداد بھی 4 ہے، یعنی 25 نمبر کا ایک کوشچن ہے۔ تو ہم نے 5 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، وہ بھی صرف لانگ پورشن میں، جبکہ سرگودا یونیورسٹی کے اندر وہی پولیٹیکل سائنس کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ اس میں 40 نمبر کے ایم سی کیوزز آتے ہیں اور 60 نمبر کا پرچے میں حصہ شیعہ کے سوالات آتے ہیں، تو کل ملا کے بنتے ہیں 100 نمبر۔ اس طرح کے 5 مضامین مطلب 500 نمبر، مطلب نمبروں کی ترتیب تو ٹوٹل 500 ہوئی ہے، لیکن پرچوں کے حوالے سے تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مطلب سرگودا میں ساتھ مروزی بھی آتی ہے 40 نمبر کی، ٹھیک ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں وہ سیدھا 100 نمبر کا پیپر دیتے ہیں، 25 نمبر کا ایک سوال ہے، اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے انہوں نے سلیبس کو تھوڑا سا مرج کیا ہوا ہے، جبکہ سرگودا یونیورسٹی نے اس کو کافی ڈیٹیلڈ لکھا ہوتا ہے۔ چلیے آج ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کے مضامین کو، کہ جو 5 پرچہ جات ہیں ان میں پہلا پرچہ ہوتا ہے سیاسی مغربی افکار۔ سیاسی مغربی افکار سے مراد یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کے تھاٹس کیا ہیں، ان کے متعلق جاننا ہے ہم نے۔ تو سیاسی طور پہ وہ لوگ کس طرح ڈسکشن ان کو ڈسکشن کو کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس میں پہلا بتاتا ہے سوکریٹس، جس کو سقراط کہتے ہیں۔ سقراط کے متعلق تھوڑی سی معلومات یہ ہے، یہاں پہ ڈسکس تو بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے چند ایک چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، میکاولی ہے، لینن ہے، کارل مارکس ہے۔ اس طرح کے کافی جو فلاسفرز ہیں، فلاسفر کہتے ہیں جو عقل و دانائی رکھتے ہوں، عقل کی بنیاد پہ جو تجزیہ کرتا ہو یا معاشرے کو سمجھتا ہو عقلی بنیادوں پہ، اس کو فلاسفر کہتے ہیں۔ یعنی انتہائی ذہین فطین شخص، اس دور کا جو اس زمانے کے راج خد و خال کو سمجھتا ہو، اس کو کہتے ہیں فلاسفر۔ ہر دور کے اندر فلسفے کو ایجاد کرنے والا شخص۔ تو دوستو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو سقراط تھا، اس کی عقل کا اندازہ یہ لگا لیں کہ وہ پہلا لفظ بولتا تھا کہ I know one thing that I do not anything، کہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں اور وہ یہ چیز ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مطلب وہ اس کو اس بات کا واضح طور پہ پتہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ خود یہ لفظ بولتا رہتا تھا۔ لیکن اگر آپ سمجھیں تو اس جملے کے اندر کافی ڈیٹیل سمجھ آ جاتی ہے ہمیں بات، کہ وہ عقل و دانائی کے اندر کس درجے میں تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ملنے والے لوگوں سے سوالات پہ سوالات کیا کرتا تھا، اس سے کوئی سوال پوچھنے آ جایا کرتا تو مزید اس کے سوالوں میں سے سوال نکال کے آگے رکھ دیا کرتا تھا کہ اس کے جوابات کیا ہوں گے۔ ان جوابات کے تحت وہ بندے کو اس پوائنٹ پہ لے آتا تھا جہاں پہ اس نے آنا مطلب سوال اس کو لے کے آ رہا ہے۔ تو مطلب ذہانت کا اعتبار سے وہ کافی تھا۔ سٹون برنر تھا، مطلب پتھر توڑنے کا کام تھا۔ تو
والد صاحب جو تھے وہ بھی وہ اسٹون برنر تھے، ٹھیک ہے. تو مطلب پتھر توڑنے کا کام اس وقت سنت راج جس کو ہم کہتے ہیں، یا پتھر توڑ کے مورتیاں بنانا، اس طرح کے کام کاج تھے. جو اس طرح کے بندے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں ہم کہتے ہیں جی سقراط کمزور ہوگا، لیکن یہ کمزور شخص نہیں تھا، بلکہ مضبوط توانا شخص تھا. اس نے کبھی جنگیں لڑیں، جنگوں میں حصہ لیتا رہا، ٹھیک ہے، اس وقت اس دور کے اندر، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو نبی دیوتا مانتے ہیں. کیونکہ اس نے خدا کا متعلق عقلی بنیادوں پہ پرچار اس کا کیا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے دیوتاؤں کے یہ خلاف چلتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اس کو سزا کے طور پہ اس کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور بھی کیا. لوگ سمجھتے اس کو سزا بھی ملی. تو اس وقت دو بڑی سزائیں یہ ہوتی تھی کہ نا زہر پی لو یا وطن سے چھوڑ جاؤ. تو اس پر الزام لگا دے کہ یہ نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے، یہ ان کو دیوتاؤں کو ماننے سے روکتا ہے. مطلب اس طرح کے سوالات وہ جو تھے اس وقت اس طرح کے. تو اس میں نا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نا پھر اس کو الزام لگایا کہ ہاں جی بالکل میں آپ دیوتاؤں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہیں وہ واضح ہیں. تو مطلب اپنی بات کو اس نے رد نہ کیا، بلکہ اس سزا کو قبول کرنے کا اس نے کر لیا، اپنا اعتراف بھی کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن عقل و دانائی کا یہ بہترین ایک منبع تھا. ہر شخص جانتا ہے کہ سقراط جو تھا وہ ایک عام شخص نہیں تھا، لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ اس کے نظریے کو سمجھنے والے لوگ اس وقت موجود نہیں تھے. بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی، لیکن اس وقت سقراط موجود ان کے ساتھ نہیں تھا. سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن اپنی بات پہ اڑ رہا. تو یہ اس کا کہانی کا لب الباب ہے. اس طرح کئی جو ہے سوالات آ سکتے ہیں، تو ہم نے اس کو ڈسکشن جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے. اس کے بعد ارسطو ہے، لینن ہے، کارل مارکس ہے، ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے جائیں گے. تو اس میں جو آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ اس پہلے پرچے کے اندر جو 100 نمبر کا پرچہ آنا ہے، 10% ایسے ہیں ان پرسنالٹیز میں، جامعات جو پرسنالٹیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس پرچے میں زیادہ تر. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے یہ پہلے پرچے میں اگر ہم 3 فلاسفرز کو ڈسکس کر لیں، مثلا ارسطو ہے، افلاطون ہے اور میکاولی، میرے خیال میں ہم 3 پرسنالٹیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پہلا پرچہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان 3 پرسنالٹیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس طرح کی ویڈیوز کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی معلومات چاہیے، تو پھر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں. بہت شکریہ جی. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.